السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کے درس میں مشہور صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت بیان کی جائے گی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو پہلے اسلام لانے والوں میں سے آپ کا بھی نام آتا ہے۔ آپ کا شمار سابقین اولین میں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نام کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کا نام لے کر کے جنت کی بشارت سنائی۔ ایسے 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں شریک رہے۔ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی اور بڑی کلیدی اور بڑا کارنامہ انجام ادا کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشرک باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، چونکہ جنگ کا ماحول تھا۔ جنگ کے ماحول میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے، جنگ کے اندر اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ مشرک باپ کا قتل کیا تھا جنگ بدر میں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی گہری سیاست اور قیادت عطا کی تھی، بہت گہرائی میں تھا۔ سوچیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، خلافت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ انصار آپس میں جیوے گویا کر رہے تھے کہ نہیں خلیفہ ہمارا ہونا چاہیے۔ مہاجرین میں بات چل رہی تھی کہ نہیں خلافت کی ذمہ داری ہم کو ملنی چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحت کی اور اس میں جو نام پیش کیا، ابوبکر صدیق کہتے کہ میری نگاہ میں 2 شخصیتیں خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی اہل ہیں۔ ایک تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی۔ جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور چکی کے 2 پارٹ میں مسلمانوں کو پیس دیا گیا، دشمنوں کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر حملہ کیا جانے لگا، تو 10 صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 10 صحابہ کرام موجود تھے۔ 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ ابو عبیدہ بن جراح اور طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص، یہ 3 صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو طلحہ بن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ سیف البحر، ایک لڑائی ہے، ایک غزوہ ہے، اس کا کمانڈر اور سپہ سالار بنایا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کا مرتبہ جاننے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے پیارا آدمی آپ کی نگاہ میں کون ہے؟ سوال کیا گیا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے پیاری شخصیت کون سی تھی؟ تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے والد ابو بکر۔ اس کے بعد پوچھا کون اس کے بعد پیارے تھے؟ تو کہا کہ عمر۔ تیسرے نمبر پر جب سوال کیا گیا کہ عمر کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں سب سے افضل شخصیت کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ کا لقب دیا ہے۔ امین هذه الامہ مطلب کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے ان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ امانت دار ان کی شخصیت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، شریعت کے معاملے میں، ذمہ داری کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، مسئولیت کے معاملے میں، ہر معاملے میں اگر کوئی اس امت کا امانت دار ہونے کا اہل ہے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ شخص ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت کی ذمہ داری، قیادت کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا اور اس زمانے میں جو بڑی آفت آئی تھی، بڑی تباہی آئی تھی، اس وقت جانشینی کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بحرین کی طرف جب وہاں لوگوں کا مال وصول کرنے کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب کیا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے اور عیسائیوں کے پاس سے جو ٹیکس تھا، جو جزیے کا مال تھا، وصول کر کے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام نے ان عیسائیوں سے کہا تھا میں تمہارے پاس امت کے امین شخص کو روانہ کر رہا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج، وفادار، پرہیزگار اور ایک بہت ہی کفایت شعار انسان تھے۔ مال کی زیادہ ہوس نہیں تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مال کا سروے کیا گیا ان کے پاس کیا مال ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا اور پھر جب ان کے مال کا سروے کیا گیا، گھر کا اندازہ لگایا گیا تو گھر کی کل جمع پونجی ایک تلوار، ایک ڈھال، ایک اونٹ کا پہناوا تھا۔ کس قدر سادگی کی زندگی گزارتے تھے، کس قدر آخرت کے لیے جیتے تھے کہ یہ ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ دار شخص ہے، ان کو قیادت ملتی تھی، ذمہ داری ملتی تھی، لیکن انہوں نے دنیا نہیں بنایا اور اپنے گھر کو نہیں سجایا۔ جب ان کے مال کا سروے کیا گیا تو ان کے گھر میں ایک تلوار ملتی ہے، ایک ڈھال ملتی ہے اور ایک اونٹ کا پجاوا ملتا ہے۔ اسی زندگی کو دیکھ کر کے عمر بن خطاب ان کی شخصیت پر رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ انسانوں کی چاہت یہ، تمہاری تو چاہت یہ کہ تمہارے گھروں میں خزانہ بھرا ہو، دولت بھری ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں سونا ہو، چاندی ہو، دولت ہو، مال ہو، لیکن اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو میری کیا خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ابو عبیدہ بن جراح جیسی شخصیت ہو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ دولت تمہارے گھروں میں ہو، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح جیسی افضل شخصیت، دیندار شخصیت ہمارے گھروں میں ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری میں شام کے علاقے میں اردو میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی نقش قدم پر اور ان کے منہج پر ہم سب کو دنیا میں قائم دائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.